الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله في شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اما بعد، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی میری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے پچھلا لیکچر بہت اچھے سے سمجھ آیا ہو. ہم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا. اللہ سے امید ہے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ایسا نہ ہو جس کا جواب اسے نہ ملا ہو. آج ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکنڈ وائف حضرت سودا کے بارے میں پڑھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کافی شارٹ ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس ان کی، اس لیے ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھوڑا سا پورشن لیں گے ان کی سیرت کا انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیکھتے ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے ان کے بارے میں. وہ عادی خاندان سے تعلق رکھا کرتی تھیں. آپ کے والد کا نام زمعہ بن قیس تھا اور آپ کی والدہ کا نام شموس بنت قیس تھا، جو انصار کے خاندان بنو نجار سے تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی قبیلہ تھا. یعنی حضرت سودا اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی قبیلے سے تھیں. حضرت سودا کا پہلا نکاح سکران بن عمرو سے ہوا، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے. ماشاءاللہ سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہسبینڈ سکران بن عمرو جو تھے، ان لوگوں میں سے، ان چند لوگوں میں سے تھے جو بالکل شروع میں اسلام لے آئے تھے. بہت جلدی دین قبول کر لیا تھا انہوں نے. دونوں بہت ہی نیک اور بہت ہی سلیم الفطرت لوگ تھے، یعنی حضرت سودا بھی اور ان کے ہسبینڈ بھی. جب ہجرت حبشہ ہوئی اس وقت یہ دونوں میاں بیوی اس ہجرت میں شامل تھے. کئی سال حبشہ میں رہے، اور جب واپس مکہ مکرمہ آئے تو اس کے چند دن بعد ہی سکران کا انتقال ہو گیا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں. انہی دنوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو گئے، بالکل اکیلے ہو گئے. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ عام الحزن کا سال تھا. حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، پھر حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اکیلا فیل کر رہے تھے، بہت زیادہ غمگین اور بہت زیادہ تنہا تھے، اور ان کے بچے بھی اس وقت چھوٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو ایک صحابی تھے عثمان بن مظعون، ان کی جو اہلیہ تھی خولہ بنت حکیم، بہت اچھی خاتون تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی بہت اچھے تھے. تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھا، سمجھا، اور انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی خاتون ہونی چاہیے. اس کا ذکر حضرت خولہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کیا کہ آپ کو نکاح کر لینا چاہیے. آپ کی بچیاں ابھی چھوٹی ہیں، تاکہ گھر پہ انہیں دیکھنے والا کوئی ہو، تاکہ آپ دین کا کام آرام سے کر سکیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اچھا، اگر شادی کی جائے تو کس سے کی جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک تو بیوہ خاتون ہے حضرت سودا بنت زمعہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی پہلے ایمان لے آئی تھی اور جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جا کے رشتے کی بات چلائیے. تو پھر وہ گئیں اور انہوں نے حضرت سودا سے بات کی. تو حضرت سودا نے تو بڑی خوشی قبول کر لیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ میرے والد سے پوچھیں، اگر ان کی رضامندی ہے تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر حضرت خولہ نے ان کے والد کو بھی منا لیا. چنانچہ دوسرے ہی دن انہوں نے اپنے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اپنی بیٹی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کر دیا. یہ رمضان 10 بعثت کا واقعہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہوئے 10 سال ہوئے تھے. حضرت سودا پہلی خاتون تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آئیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والی دوسری خاتون تھی حضرت سودا. یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادیوں کا شوق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 ایج میں، یہ جو صرف 25 ایئرس کے تھے جب حضرت خدیجہ سے شادی کی، اور اس کے بعد وہ 40 ایئرس کے ہو گئے تھے، اور
جب وہ مبعوث ہوئے، اور اب یہ جب بات ہو رہی ہے نکاح کی ان کے، اس وقت ان کی ایج 50 ایئرس تھی، یعنی کہ دوسرا نکاح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر میں کیا۔ اگر اللہ نہ کرے کہ ان کو شادیوں کا شوق ہوتا تو انہوں نے پوری جوانی ایک خاتون کے ساتھ گزار دی جو کہ ان سے عمر میں زیادہ تھیں، عمر میں بڑی تھیں، اور پھر اس کے بعد اب جب ہم حضرت سودا کی بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 ایئرس تھی اور حضرت سودا کی عمر بھی 50 ایئرس تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے اور دین کی خاطر کیے۔ سب سے پہلے اس بات کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت سودا کی محبت، اور دیکھتے ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھیں۔ جب آپ پریشان ہوا کرتے تھے تو آپ سے ہنسی مذاق بھی کیا کرتی تھیں۔ ان کے گھر کی دیکھ بھال، ان کے گھر کے کام، ان کے بچیوں کی تربیت پرورش سب میں بہت آگے رہا کرتی تھیں، یعنی ایک بہت ہی اچھی وائف ثابت ہوئیں۔ اور یہ حضرت سودا ہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ہم دیکھتے ہیں نا کہ سب سے پہلے حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی کہ آپ جو ہے حضرت عائشہ کے پاس رک جایا کریں، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ آپ حضرت عائشہ سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اسی بات پہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے کسی بھی عورت کو جذبہ رقابت سے خالی نہ دیکھا سوائے سودا کے، یعنی انہیں بالکل بھی اس بات کی پریشانی نہیں ہوا کرتی تھی، جلن نہیں ہوا کرتی تھی، اور انہیں کسی بھی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس رک جاتے تھے تو۔ اور ثقافت کی بات کریں، سخاوت کی بات کریں تو حضرت سودا بہت زیادہ دریا دل تھیں، بہت سارے حاجت مند پرورش پاتے تھے ان کے پاس۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں کھجوروں کا ایک بورے میں ڈال کے درہم پیش کیے، تو وہ کہنے لگی اللہ، کیا اتنے سارے درہم کھجوروں کے بورے میں ڈال کے دیے؟ انہوں نے پورے کے پورے صدقے کر دیے، یعنی اسے دیکھا بھی نہیں کھول کے، اس میں سے کچھ اپنے لیے نکالا بھی نہیں، اور پورے کے پورے تقسیم کر دیے۔ ایک روایت میں ایک بات ملتی ہے، ایک خواب ملتا ہے حضرت سودا کا، فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا کہ مجھ پر آسمان سے ٹوٹ کر چاند گر گیا ہے۔ جب میں نے اس خواب کا ذکر اپنے شوہر سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا اگر واقعی یہ تمہارا خواب ہے تو میں جلد ہی مر جاؤں گا اور تمہارا نکاح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے گا۔ سکران کچھ ہی دن بعد بیمار ہو گئے اور وفات پا گئے، اور آپ کا نکاح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے پایا۔ پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا موقع آیا۔ 13 بعثت کو، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہوئے 13 سال ہو گئے تھے، تو ہجرت کا موقع آیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئے۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع کو مکہ بھیجا تاکہ وہاں سے حضرت فاطمہ کو، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ اس طرح آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچیں۔ اچھا، حضرت سودا سے صرف 5 احادیث مروی ہیں اور بخاری میں جن میں سے صرف ایک موجود ہے، اور اگر ان کی اولاد دیکھی جائے تو حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا صرف ایک بیٹا ہوا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جو جنگ ہوئی، جنگ جلولہ، اس میں وہ شہید ہو گئے، اور خود حضرت سودا کی وفات کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں۔ کچھ روایت میں ملتا ہے کہ 19 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا، اور کچھ میں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 23 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، واللہ عالم، اور آپ کی قبر جنت البقیع میں واقع ہے۔ یہ تھا شارٹ انٹروڈکشن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکنڈ وائف کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہترین معاملات کرے انشاءاللہ۔ اب ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3rd وائف کی طرف آ جاتے ہیں، جو تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر کی بیٹی۔ حضرت ابو بکر کا لقب تھا صدیق اور ان کی بیٹی کا لقب تھا صدیقہ، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والی۔ آپ کی والدہ کا نام زینب تھا اور کنیت ام رومان تھی۔ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں جب میں نے اپنے والدین کو پہچانا تو انہیں مسلمان پایا۔ آپ نے اپنے گھرانے میں پرورش پائی جہاں کفر و شرک کی پرچھائیاں تک نہ تھیں۔ اس گھرانے کا ہر فرد مسلمان تھا اور اسلام کی راہ میں اپنی جان نثار کرنے کو ہر وقت تیار تھا۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی بات جہاں تک ہے تو خولہ زوجہ عثمان نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح میں مدد کی تھی حضرت سودا کے ساتھ، اور یہی رشتہ لے کے گئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس بارے میں جب حضرت ابوبکر صدیق سے بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے منہ بولے بھائی ہیں، ان کا نکاح میری بیٹی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھجوایا کہ حضرت ابوبکر میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی اولاد سے نکاح جائز ہے، مگر ابھی ایک رکاوٹ اور باقی تھی، اور وہ کیا تھی؟ کچھ عرصے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے جبیر بن عدی کے لیے مانگا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا تھا اور وہ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے۔ تو ہوا کچھ ایسے کہ اس کے بعد وہ خود حضرت مطعم کے گھر گئے اور اس سلسلے میں ان سے بات چیت کی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اپنا آبائی دین نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ رشتہ ویسے ہی فاسق ہو گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے بت پرستی چھوڑنے سے منع کر دیا اور حضرت ابوبکر تو ایمان لا چکے تھے، اور جب اللہ کے حکم سے یہ رشتہ وہاں سے ختم ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول فرما لیا، اور شوال 10 بوسط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوا، یعنی ابھی مدینہ آنے میں 3 سال باقی تھے۔ 3 سال پہلے 13 ہجری کو یہ لوگ مدینہ تشریف لائے اور 10 ہجری کو حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ نکاح خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا اور 500 درہم مہر مقرر کیے۔ اور پھر ہم بات کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے نکاح کے وقت عمر کی، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، بعض لوگ بہت کم عمر بتاتے ہیں، مگر مورخین کے لحاظ سے صحیح عمر جو تھی ان کی 11 اور 16 سال کے درمیان تھی، اور رخصتی کے وقت آپ 18 سال کی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی عمر 28 سال بتاتی جاتی ہے، واللہ اعلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے وقت مجھ سے کہا، اے عائشہ، میں 3 شب سے تجھے خواب میں دیکھتا ہوں، اس طرح دیکھتا ہوں کہ فرشتہ حریر سفید کے پارچے میں تیری تصویر کو میرے سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حضور کی بیوی ہے۔ میں تصویر کا پردہ اٹھا کر تیرا چہرہ دیکھتا ہوں جو کہ ہو بہو تیرے جیسا ہے، یہ دیکھ کر میں کہتا ہوں اگر یہ اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا انتظام کرنے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ کے ساتھ ہونا ایک بہت ہی زبردست بات تھی، یعنی ہم حکمتیں پڑھیں گے، کتنی ساری حکمتیں تھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے میں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ آپ بہت زیادہ ذہین تھیں، بچپن سے ہمیشہ سے بہت زیادہ ذہین تھی اور آپ کو بہت پرانی باتیں یاد رہتی تھیں۔ ایک مصنف سیرت عائشہ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دونوں پر تھے، یعنی دائیں بائیں پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کرتے ہوئے ان سے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا، گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے ایک دم سے جواب دیا، کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی تو پر تھے۔ آپ ان کے اس بے ساختہ پن کے جواب پر مسکرا دیے۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ بہت زیادہ حاضر جواب تھی، بہت زیادہ ان کے پاس نالج تھی، وہ باتوں کو اور چیزوں کو نوٹ کیا کرتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اتنی ساری باتیں نوٹ کی اور ہمارے پاس ان کے ذریعے سے ماشاءاللہ اتنی ساری احادیث آئیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مدینہ تشریف لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، تو حضرت ابوبکر نے ایک صحابی کو بھیج کر اپنے اہل و عیال کو وہاں سے بلوا لیا، چنانچہ ان کے ہمراہ عبداللہ بن ابوبکر، ام رومان، حضرت عائشہ صدیقہ، اس اسماء بنت ابوبکر مدینہ تشریف لے آئیں۔ مدینہ پہنچ کر آپ اپنے والد کے گھر محلہ بنو حارث بن خزرج میں اتریں، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ مہاجرین آئے، لوگ ہجرت کر کے آئے، تو بہت سارے مہاجرین کی طبیعت وہاں خراب رہنے لگی، کیونکہ آب و ہوا دونوں جگہ کی ڈیفرنٹ ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کتنا زیادہ مدینہ سے ڈیفرنٹ ہے، مکہ گرم ہے اور مدینہ ٹھنڈا ہے، مدینہ کی آب و ہوا ٹھنڈی ہے۔
تو بہت سارے مہاجرین بیمار ہو گئے، حضرت عائشہ بھی بہت بیمار ہو گئیں، حضرت ابوبکر صدیق بیمار ہو گئے اور حضرت عائشہ نے ان کی بہت خدمت کی، اور جب حضرت ابوبکر ٹھیک ہوئے تو حضرت عائشہ اور بھی زیادہ بیمار ہو گئیں، یہاں تک کہ آپ کے سر کے بال جھڑ گئے۔ پھر اللہ کر کے آپ، اللہ کا شکر ہے کہ آپ صحت یاب ہوئیں۔ جب آپ صحت یاب ہو گئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ بھئی آپ اپنی زوجہ کو اب رخصتی کر کے اپنے گھر لے آئیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر کی رقم ادا کرنے کے لیے ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مہر کی رقم آپ مجھ سے قبول کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے مہر ادھار لے کر، یعنی 500 درہم قرض لے کر حضرت عائشہ کے پاس بھجوائے، اور اس کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مہر کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، پہلے ادا کر دیا جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آج تک ہماری اماؤں کا مہر تک بھی ادا نہیں ہوا ہے، تو بہت زیادہ ضروری ہے ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ مہر جو ہے شادی سے پہلے یا شادی کے وقت، رخصتی کے وقت ادا کر دیا جائے، جو آپ کے اوپر ایک قرض ہے۔ ضروری نہیں ہے، اللہ نہ کرے کہ طلاق ہو تو مہر ادا ہو، مہر شادی کے وقت، نکاح کے وقت ادا کر دیا جائے تو بہت اچھا ہے، اور یہ عورت کا حق ہے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس وقت جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس وقت حضرت سودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں موجود تھیں۔ حضرت عائشہ کی زندگی میں بہت سارے واقعات ہوئے، ان کی سیرت سے ہمیں بہت سارے واقعات پتہ چلتے ہیں، اور بہت سارے واقعات تو ہمیں حضرت عائشہ کی زبانی پتہ چلتے ہیں، یعنی ان کی حدیث سے ہی ان کی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگ پہ جاتے، غزوہ پہ جاتے، تو اپنی کسی وائف کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے، اور حضرت عائشہ ساتھ تھیں ان کے، اور حضرت عائشہ نے اپنی بہن اسما کا ہار پہنا ہوا تھا، اور غزوہ سے واپس جب آ رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہار کا دھاگا ٹوٹا اور وہ کہیں گر کے گم ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا تو انہوں نے پورا قافلہ روک دیا اور چند صحابی کو ہار تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ سبحان اللہ، اب ذرا دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پن کہ بیگم کا ہار کھو گیا تو انہوں نے پورا قافلہ رکوا دیا اور سب کو، یعنی صحابہ کرام کو بھیجا کہ آپ ہار ڈھونڈیں۔ یہاں سے بیوی کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے، ان کی چیزوں کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے، ان کی پریشانی کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں، اپنے بیٹوں کو بھی یہ سکھائیں کہ عورتوں کی عزت کس طرح کی جاتی ہے، ان کی باتوں کو، ان کی چیزوں کو کس طرح امپورٹنس دی جاتی ہے، تاکہ انشاءاللہ آنے والی نسلوں میں جو ہمارے بچے ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں، وہ بہترین ہوں، انشاءاللہ بہترین، عورتوں کی عزت کرنے والی ہوں، عورتوں کی باتوں کو امپورٹنس دینے والی ہوں۔ ہار تلاش کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ مغرب ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کہیں راستے میں لائٹس تو ہوا نہیں کرتی تھی کہ نظر آ جائے، تو پورا جو قافلہ تھا اس کو وہیں پڑاؤ کا حکم دیا کہ اب ہم یہیں پہ رکیں گے اور اب ہم صبح چلیں گے۔ تو سب لوگ بہت غصہ کر رہے تھے کہ حضرت عائشہ کی وجہ سے ہم یہاں پہ رکنا پڑ گیا ہے ہمیں، اب ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے، فجر کی اذان ہوگی تو ہم کس طرح وضو کریں گے، کس طرح نماز پڑھیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے، اور پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، اور پتہ ہے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے، حضرت ابوبکر آتے اور غصے سے حضرت عائشہ کو دیکھتے اور نہ کہتے کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ، تم نے یہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ خود بتاتی ہیں حدیث میں یہ بات کہ میری اتنی بری حالت ہو رہی تھی فکر سے کہ اب کیا ہوگا، اور میں ہل بھی نہیں سکتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے، اگر میں ہلتی تو وہ ڈسٹرب ہو جاتے۔ بار بار حضرت ابوبکر آتے اور میرے اوپر غصہ کرتے اور چلے جاتے، اور میں ہل بھی نہیں پاتی، میں سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی صحیح سے کہ میں اگر کچھ پریشان ہوں گی یا پریشانی کے عالم میں کچھ کہوں گی یا بولوں گی تو آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تو حضرت عائشہ نے انہیں بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت تیمم کی آیتیں نازل فرمائیں۔
جو کہ سورہ نساء میں آیت نمبر 43 ہے۔ تو اس کے بعد جب تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں اور حکم ہوا کہ آپ پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں، تو سارے صحابی اتنا خوش ہوئے، حضرت ابوبکر کو تعریفیں کرنے لگے ان کی اور کہنے لگے کہ آپ کی وجہ سے تو ہمیشہ ہمارے اوپر رحمتیں برکتیں نازل ہوئی ہیں۔ یعنی ان کا ہار کھونا، وہاں رک جانا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پلانز میں شامل تھا تیمم کی آیتیں نازل کرنے کے لیے۔ انسان سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری جو ہے فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے یا ہماری ٹرین لیٹ ہو گئی ہے، ہماری بس لیٹ ہو گئی ہے یا کوئی مسئلے ہو گئے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ٹائم پہ نہیں پہنچے، ایسا ہوا۔ حالانکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بیسٹ ہوتی ہے انسان کے لیے۔ اگر ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ پہ یقین رکھیں نا، کبھی ڈپریشن، کبھی کوئی ٹینشن ہمارے قریب نہ آئے، کبھی ہمیں غصہ نہ آئے کسی کے اوپر، کسی چیز کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور آزمائش آئی، اور واقعہ افک کہا جاتا ہے اسے۔ 5 ہجری میں بنو مستلق کے سردار حارث بن ضرار نے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے لشکر جمع کیا۔ جب اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جنگ کے لیے نکلے، اور قاعدے کے مطابق ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو لے کے جانا تھا۔ قرآن دازی ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ کا نام نکلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج ہماری پیاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے روانہ ہوئے چند منافق، جن میں منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ بھی شامل تھا، جس کے جانے کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ مسلمانوں میں انتشار پھیلانا، آپس میں ان کی لڑائی کروانا اور انہیں بدگمان کرنا ایک دوسرے سے۔ تو میدان جنگ میں کچھ ایسا ہوا کہ مقابلے کے وقت بنو مستلق کے ساتھی قبائل میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، یعنی جو لڑنے کے لیے لوگ آئے تھے وہ بھاگ گئے جنگ چھوڑ کے۔ تو جنگی قیدیوں کو لے کے اور مال غنیمت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ واپس آ رہے تھے، اور کچھ ایسا ہوا کہ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضائے حاجت کے لیے جانا تھا۔ وہ اتنی ہلکی پھلکی تھیں کہ وہ اتر کے چلی گئیں، اور پھر جو ان کا جو کیبن تھا اسے اٹھا کے جو اونٹ پہ رکھنے والے لوگ تھے نا، انہیں ایسا لگا کہ حضرت عائشہ کیبن میں واپس آ گئی ہیں۔ وہ اتنی ہلکی پھلکی تھی، انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ نہیں آئی ہیں۔ انہوں نے اٹھایا اس کیبن کو، واپس اونٹ پہ رکھا، اور قافلہ روانہ ہو گیا، اور حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں۔ جب وہ قافلے کی جگہ پہ پہنچیں تو دیکھا قافلہ وہاں سے روانہ ہو چکا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئیں، حیران بھی ہوئیں، اور وہیں پہ بیٹھ گئیں کہ جب یہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو مجھے تلاش کرتے ہوئے واپس ضرور آئیں گے۔ اتنے میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کام کیا تھا کہ قافلے کے پیچھے پیچھے آتے تھے، وہ دیکھتے ہوئے کہ قافلے والے کوئی چیز تو نہیں چھوڑ گئے، کوئی سامان تو نہیں چھوڑ گئے، یہ دیکھتے ہوئے وہ آتے تھے، چیزیں جمع کرتے ہوئے لیتے ہوئے آتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ وہاں پہ موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے جب یہ پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا، تو اس لیے پہچان گئے فوراً کہ حضرت عائشہ ہیں۔ تو وہ اونٹ سے اترے، اپنا اونٹ پاس لا کے انہوں نے کھڑا کیا اور زور سے کہا سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی تھی، اور وہ سبحان اللہ کی آواز سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً سے آئیں اور اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل ساتھ ساتھ نیچے جو اونٹ کی رکاب ہوتی ہے وہ پکڑ کے چلنے لگے، یہاں تک کہ وہ لوگ قافلے تک پہنچ گئے۔ قافلے کے سب سے پیچھے جو اونٹ جا رہے تھے ان میں عبداللہ بن ابی موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ آ رہی ہیں، تو اس کے دل میں، اس کے دماغ میں شیطانی وسوسے آنے شروع ہو گئے، اور اس نے ان وسوسوں کو آگے فارورڈ کیا، یعنی اسے موقع مل گیا اپنی چالیں چلنے کا اور مسلمانوں میں بہتان باندھنے کا۔ یہ بات اتنی بڑی کہ طوفان کی طرح پورے مدینہ میں پھیل گئی، اور اس میں صرف منافقین شامل نہیں تھے، اس میں کچھ ایسے مسلمان بھی شامل تھے جو کہ سادہ لو تھے، جنہیں یہ بات شاید سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہمیں بات آگے بھیجنی چاہیے یا نہیں۔ جیسے ہم عام طور پہ عورتیں کہتے ہیں نا، دیکھو میں تمہیں بتا رہی ہوں، کسی کو بتانا نہیں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، مگر کہنے میں آ رہا ہے، ایسا سننے میں آ رہا ہے، اب اللہ کو پتہ ہے کہ سچ کیا ہے غلط کیا ہے، تو تم آگے کسی کو نہیں بتانا۔ پھر وہ آگے اور کسی کو بتاتی ہیں اور یہ بات کہتی ہیں، ہوتے ہوتے پھیلتے تمام منافقوں میں، تمام کفار میں، تمام مسلمانوں میں یہ بات اتنی زیادہ پھیل گئی کہ پورے مدینے والوں کو یہ بات پتہ چل گئی۔ اسی طرح مسلمانوں میں ایک مسلمان صحابی تھے، بدری صحابی تھے، مستح،
ان سے یہ بہت غلطی ہوئی کہ انہوں نے بھی جو ہے اس کو آگے نہیں بتانا کر کے، یا ایسا ہوا پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، سچ ہے یا نہیں ہے، اس بات کو بہت زیادہ فارورڈ کیا، اور یہ بات پھیلتی پھیلتی ہر جگہ پھیل گئی۔ حضرت مصطح کا نام جب لیا جاتا ہے تو وہ خاص طور پہ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کے خاندان کا خرچ اٹھایا کرتے تھے، اور انہوں نے ان کی بیٹی کے بارے میں یہ ساری غلط باتیں مشہور کر دی، حالانکہ انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا تھا۔ اور سب سے اہم بات کہ حضرت عائشہ کو اس بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا، کچھ بھی نہیں پتہ تھا کہ میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ جب وہ مدینہ واپس پہنچی تو بیمار ہو گئیں، اور بہت زیادہ بیمار ہو گئیں۔ انہی کی حدیث ہے، پوری ان کی زبانی حدیث ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں اتنی زیادہ بیمار ہو گئی کہ میں پلنگ پہ پڑ گئی پورے 1 مہینے کے لیے۔ اس بہتان کی خبر جو ہے پورے شہر میں اڑتی رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی پہنچی، مگر مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ البتہ جو چیز مجھے کھٹکی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میری طرف نہ تھی، جو کہ عام طور پہ بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، یعنی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خیال رکھتے تھے، ویسے اب میرا خیال نہیں رکھ رہے، ویسے میرے اوپر توجہ نہیں دے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ ڈس ہارٹڈ تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو بس یہ پوچھ کر رہ جاتے کہ آپ کیسی ہیں۔ آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف پورا شہر باتیں کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ اپنی وائف سے نہیں کہا، اس لیے کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا ظرف عطا فرمائے، ایسی برداشت عطا فرمائے کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، اور کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہمارے بارے میں ایک دوسرے کے اوپر ہمیشہ ٹرسٹ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، یعنی انہیں غیب کا علم نہیں تھا، جب تک اللہ تعالیٰ انہیں کوئی بات نہیں بتاتے تھے، جب تک انہیں نہیں پتہ چلتی تھی، انہیں نہیں پتہ تھا کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے، وہ خود کنفیوز تھے، وہ بہت زیادہ پریشان تھے، مگر حضرت عائشہ سے کچھ پوچھ بھی نہیں پاتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس سے زیادہ وہ مجھ سے بات ہی نہ کرتے تھے، اس سے مجھے شبہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی تو بات ہے ضرور۔ تو پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے میں اپنے امی کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح کر سکیں، اور ایک روز حاجت کے وقت کے لیے میں مدینہ سے باہر گئی، کیونکہ اس وقت تک بیت الخلاء گھروں میں موجود نہیں تھے، تو جنگلوں میں دور کہیں بنے ہوئے ہوا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ وہاں گئیں، اور ان کے ساتھ مصطح بن اثاثہ کی ماں تھی، جو کہ میری والدہ کی خالہ زاد بہن تھی، یعنی حضرت عائشہ کی امی کی خالہ زاد بہن تھی مصطح کی ماں، اور حضرت ابو بکر ان کے پورے خاندان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ یعنی اتنے بڑے احسان کے باوجود مصطح جو تھے وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کے خلاف باتیں کیا کر رہے تھے، یعنی یہ سب کچھ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں میں غلطی سے شامل ہو گئے جو افواہیں اڑایا کرتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں تو اپنی زندگی میں ہم بھی بہت ساری دفعہ ایسا کرتے ہیں جو سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں، ان باتوں کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور یہ کہتے چلے جاتے ہیں کسی کو بتانا نہیں، اور باتیں آگے بڑھتی بڑھتی کسی کے لیے کتنی زیادہ مصیبت اور پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح انہوں نے بھی اس بات پہ چاہے یقین کیا ہو یا نہیں کیا ہو، مگر اس برائی میں وہ شامل ہو گئے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مدینہ سے باہر گئے وہ واش روم کے لیے، تو راستے میں انہیں ٹھوکر لگی اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، غارت ہو جائے مصطح۔ میں نے کہا اچھی ماں ہو جو اپنے بیٹے کو کوستی ہو، اور وہ بھی بدری صحابی کو۔ انہوں نے کہا بیٹا تمہیں کیا معلوم کہ مصطح کیا خبریں پھیلا رہا ہے۔ پھر انہوں نے سارا قصہ مجھے سنایا کہ جھوٹ گڑنے والے لوگ میرے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ منافقین کے علاوہ مسلمان بھی ہیں جو میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ سن کر میرا خون خشک ہو گیا۔ سوچے ذرا ان کی ٹینشن کا عالم، ان کی بیماری تھی چل رہی تھی، اور اس کے بعد انہیں اتنی خطرناک خبر ملی تو ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ تو کہتی ہے میں وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے میں وہاں گئی تھی، سیدھی گھر گئی، رات بھر روتی رہی، روتے روتے پوری رات کاٹی، اور یہ عالم تھا کہ لگتا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا رو رو کے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر جانبدارانہ طریقے سے تحقیق شروع کی، اور 2 صحابیوں کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کی رائے طلب کی۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور ہم ان کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں پاتے،
یہ سب کچھ جو اڑ رہا ہے، یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں، سب کچھ جھوٹ ہے اور جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور جب حضرت علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بالکل دوسرے پہلو سے بات کو دیکھا اور اس کے بارے میں عرض فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ اس کے بجائے دوسری بیوی کر سکتے ہیں، یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی غلام کو، کسی لونڈی کو بلا کے اس سے بارے میں پوچھا جائے۔ اچھا، یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقصد تھا وہ حضرت عائشہ کو نعوذ باللہ نیچے دکھانا نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کچھ کم کی جائے، ان کا جو بوجھ ہے ایک مہینے سے ان کے کندھوں پہ پریشانی کا، وہ کسی طرح سے حل کیا جائے۔ تو حضرت علی کے کہنے پہ خادمہ کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا اس بارے میں، تو اس نے کہا، خدا کی قسم، میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی اور میں اس کے علاوہ اور کوئی نقص نہیں نکال سکتی کہ میں آٹا گوندتی ہوں اور کہہ کر جاتی ہوں کہ خدارا اسے دیکھتی رہیے گا، اور وہ پڑے پڑے سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹے کو کھا جاتی ہے۔ اس بے ساختہ بیان میں خادمہ نے جتنی صفائی حضرت عائشہ کی دے سکتی تھی اس نے دی۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے ہمارے بچے ہیں، ٹین ایجرز بچے ہوتے ہیں، اور آپ انہیں کوئی کام کہیں اور وہ بالکل اس کو ایزی لیتے ہیں اور ہو جائے گا، کر لیں گے کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے بھی بالکل ایسا ہی کیا اور وہ سو جاتی تھی اور بکری آ کے آٹے کو کھا جایا کرتی تھی، یعنی ان کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی اس ماسی نے، اس خادمہ نے نہیں دیکھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس طلب کی، یعنی کہ لوگوں کو جمع کیا اور پھر اس کے بعد خطبہ دیا۔ بہت ہی درد بھرے انداز میں، بہت ہی دکھی خطبہ تھا ان کا۔ انہوں نے فرمایا، حمد و ثنا کے بعد بڑے درد بھرے انداز میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر ان لوگوں کا مدعا کیا ہے، یعنی ان لوگوں کی پریشانی کیا ہے جو مجھے اور میرے اہل خانہ کے بارے میں دکھ دیتے ہیں اور ان کے خلاف واقع باتیں کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، ان کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے، اور اس نے میرے گھر میں میری موجودگی کے بغیر کبھی قدم نہیں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو باقی ازواج مطہرات تھی ان سے بھی رائے دریافت کی، تو ان سب نے بھی اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا، ہم نے عائشہ میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔ یہ باقی واقعہ اب ہم حضرت عائشہ کی زبانی ہی سنتے ہیں، اور وہ فرماتی ہیں، اس بہتان کی افواہیں کم و بیش 1 مہینے تک شہر میں اڑتی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے، میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشانی اور رنج میں مبتلا رہے۔ آخر کار ایک روز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے۔ اس پوری مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام رومان جو والدہ تھی حضرت عائشہ کی، انہوں نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اس لیے وہ دونوں بھی پاس آ کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برات ظاہر فرما دیں گے، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، یہ بات سننی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے اور میرے تو آنسو خشک ہو گئے۔ یعنی جب ایک بے گناہ آدمی سے اس طرح کی بات کی جائے، اس سے کہا جائے کہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو، تو اس کو کس طرح کا احساس ہوگا۔ اور اتنی پاکیزہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں وہ، تو سوچے کہ ان کی کیفیت دل کی کیا ہوگی، ان کے دل کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی یہ بات سن کے۔ حضرت عائشہ تو تھی بھی جذباتی تھوڑی سی، انہوں نے کہتی ہیں، میں نے اپنے والد سے کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جواب میں کچھ کہیں گے نہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، بیٹی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ اور پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں، اس پر میں بولی کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں گناہ ہوں تو آپ لوگ نہ مانیں گے، اور اگر خواہ میں ایسی ایک بات کا اعتراف کر لوں جو میں نے کی ہی نہیں ہے تو آپ لوگ مان لیں گے۔ آخر میں حضرت عائشہ نے کہا، اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہی بات کہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی، یعنی صبر جمیل، یعنی بہترین صبر، صرف اور صرف صبر، یعنی میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ اس وقت میں اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری بے گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کھول دے گا۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وحی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ میں اپنی ہستی کو بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود میری طرف سے بولیں گے، مجھے یقین نہ تھا، مگر
میرا یہ گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھ سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر کریں گے۔ اتنے میں یکایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، وہی نازل ہوئی، یعنی وہی کیفیت طاری ہوئی جو ہمیشہ وہی نازل ہوتے ہوئے ہوتی ہے، یعنی کہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موتی کی طرح پسینے آنے لگے، جیسے سخت جاڑے میں بھی ان کو، سردی کے موسم میں بھی انہیں پسینے چھوٹ رہے ہوں، موتی کی طرح چہرے پر پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ ہم سب خاموش ہو گئے، میں تو بالکل دل میں بے خوف تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں دل میں بالکل بے خوف تھی، کیونکہ وہ بے گناہ تھی۔ بے گناہ انسان ہمیشہ بے خوف ہوتا ہے، اور جو حق پہ ہونا اسے ڈٹے رہنا چاہیے حق پہ۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے لیے آسانی کا راستہ کرتا ہے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کا راستہ کرتے ہیں جب انسان بے گناہ ہوتا ہے۔ سارا شہر کوئی باتیں کرتا رہے، ساری دنیا کوئی الزام لگاتی رہے، مگر اللہ تعالیٰ کسی کو بے گناہ ثابت کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اسے کر کے رہتے ہیں۔ اس وقت تو وہی نازل ہوئی، مگر عام انسانوں کے لیے بھی یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ بے گناہ کو اللہ تعالیٰ بے گناہ ثابت کر کے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں تو بالکل بے خوف تھی، مگر میرے والدین کا یہ حال تھا کہ اگر کاٹو تو ان کے بدن سے خون نہیں نکلتا، یعنی خون خشک ہو گیا تھا خوف کے مارے ان کا، کہ اب پتہ نہیں کیا اعلان ہونے والا ہے، کیا اللہ تعالیٰ راز کھولنے والے ہیں۔ اور جب یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مطمئن اور بے حد خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی، مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں سنائیں۔ میری والدہ نے کہا اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو۔ میں نے کہا میں ان کا شکر کیوں ادا کروں، میں تو اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات نازل فرمائی۔ آپ لوگوں نے تو میرے اوپر لگے بہتان پر انکار تک نہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے مجھے بے قصور ثابت کیا۔ اس بات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے تھے انہیں۔ سب کچھ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو انہیں ساری ڈیٹیلز پتہ چلتی تھی۔ تب یہاں پہ بھی حضرت عائشہ کے متعلق کتنے دن وہ کتنے زیادہ پریشان رہے، کتنی باتیں سنتے رہے، کتنی چاروں طرف سے تانے سنتے رہے، مگر انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائیں جب ہی انہیں سمجھ آئی بات۔ جو آیتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائیں وہ سورہ نور کی آیت نمبر 11، 12، 15، 16 اور 23 تھیں۔ جو لوگ یہ بہتان گڑھ کر لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا ہے اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا ہے، اور جس شخص نے اس کا ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت تم لوگوں نے، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے، اپنے آپ سے نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ ذرا غور کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے کہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم نے اسے ایک معمولی بات سمجھا، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایک ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بڑا بہتان ہے۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب یہ میں نے پہلی دفعہ واقعہ سنا تھا کہ کیا ہوا تھا واقعہ عفق میں، کیا پریشانی کا عالم تھا۔ اپنے دلوں پر رکھ کے سوچیں کیا پریشانی کا عالم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت عائشہ کے لیے، حضرت عائشہ کے والدین کے لیے کتنی زیادہ پریشانی کا عالم تھا۔ اور ایک انسان نے جس نے کوئی قصور کیا ہی نہیں کسی بھی قسم کا، اس کے لیے ایسی باتیں ہوں تو اس کو کتنی شدید انسلٹ فیل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی انسلٹ فیل ہو رہی تھی۔ چاروں طرف کے لوگ جب باتیں کر رہے تھے کہ ایک نبی ہو کے، ایک رسول ہو کے ان کی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں مشہور کی گئیں، تو کتنے افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بھی آیتوں میں یہ بتا رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر کتنا افسوس ہے جنہوں نے یہ باتیں سنی اور آگے بڑھائیں۔ ایک منہ سے بات بڑھتی دوسری پہ تیسری پہ، دیکھو تم کسی کو بتانا نہیں، کسی سے کہنا نہیں۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہوگا، مگر پتہ نہیں یہ باتیں اڑ رہی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اس طرح کرتے 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 پورے شہر میں بات پھیل گئی، اور کتنی خوفناک بات پھیلی، آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کو۔
تو یہ صرف حضرت عائشہ کی بات نہیں ہے، یہ ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بہن کی بات ہے کہ ہم جب بھی کسی کے بارے میں سنیں کوئی بات تو اس بات کو وہیں روک دیں، اپنے دل میں آج پکا تہیہ کر لیں کہ ہم کسی کی عزت کے بارے میں کوئی بات آگے نہیں بڑھائیں گے، کہیں سے بھی سنیں گے، چاہے وہ سچ ہو چاہے وہ جھوٹ ہو، میں اس بات کو وہیں روک دوں گی، کسی سے تذکرہ نہیں کروں گی، کسی کو آگے نہیں بتاؤں گی کہ دیکھو پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، مگر میں نے ایسا سنا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو عزت دار عورتوں کے لیے بری باتیں ایک سے دوسرے کو بتا کر پورے شہر میں پھیلا دیتے ہیں۔ اس واقعے میں بہت بڑا عمل کا پوائنٹ ہے ہمارے لیے یہ کہ ہم کوئی بھی سنی سنائی بات کسی کو نہیں بتائیں، کسی کو آگے کسی کی عزت خراب ہو، کسی کا امیج خراب ہو، کسی کی زندگی خراب ہو، ایسی باتیں ہم کبھی کسی میں نہیں پھیلائیں گے، کبھی شر انگیزی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 23 میں کہ جو لوگ پاک دامن اور بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، بہت خوفناک اللہ تعالیٰ نے خبر سنائی ہے کہ اگر تم نے صرف الزام لگایا نا کسی کے اوپر تو تمہارا انجام کیا ہونا ہے یہ تم سوچ لو ذرا۔ اس دنیا میں برا ہوگا اس کے ساتھ، مگر تمہارے ساتھ تو اس دنیا میں بھی برا ہوگا اور آخرت میں بھی برا ہوگا۔ اور جب انسان کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے نا تو فوراً اس کے سامنے آتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ دادا نے کیا تو پوتے کے سامنے آیا، نواسے کے سامنے آیا، اب تو اپنے ہی سامنے آتی ہیں ساری چیزیں۔ دنیا اتنی تیز چل رہی ہے کہ فوراً سے مکافات عمل جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو ہم سب کو خوف رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، ہمارے سامنے کوئی چیز آئے، ہمارے بچوں کے سامنے کوئی چیز آئے، اور اگر کسی کے سامنے نہ بھی آئے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ہماری ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں سزا دینے کے لیے، تو سوچیں کتنا خوفناک سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، شیطان پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کیٹیگری میں شامل کر دیا ہے ان لوگوں کو جو لوگوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اور کتنے آرام سے ہم لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو ہے ہی ایسی، وہ تو کرتی ہے ایسی، اس کے گھر میں پتہ نہیں کون کون آتا ہے، پتہ نہیں کیسی ہے، پتہ نہیں کیا کرتی ہے، ایسے تیار ہو کے جا رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کرتی ہے، پتہ نہیں کون ہے، اتنی دیر سے آتی ہے، پتہ نہیں کیسی ہوگی، اس کے گھر میں تو پتہ نہیں کون کون لوگ آتے ہیں۔ سوچ سمجھ کے بات کریں، کسی کے لیے بات کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے، کسی کے اوپر الزام لگانے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے، کسی پہ بہتان باندھنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بندہ جانتا ہے۔ ہاں اگر ہمیں دل سے تکلیف ہے، ہمیں اس کی آخرت کی فکر ہے، تو پرسنلی جا کے اس انسان سے بات کریں، پرسنلی جا کے اس کو سمجھائیں، اس کی برائی دور کرنے کی کوشش کریں، اگر اللہ نہ کرے اس کے اندر برائی ہے تو لوگوں میں نہ پھیلائیں بات، کیونکہ اس سے اصلاح نہیں ہوتی ہے، اس سے برائی بڑھتی ہے۔ اسلام نے ہمیشہ برائی کو چھپانے کا، اسے دبانے کا حکم دیا ہے، اس کی اشاعت کرنے کا، ساری دنیا میں پھیلانے کا کبھی بھی حکم نہیں دیا۔ برائی جتنی پھیلائی جائے اتنی زیادہ بڑھتی ہے۔ بہت ہی خوفناک بات تھی یہ، بہت ہی خوفناک پورا واقعہ تھا، بہت ہی سبق آموز واقعہ تھا اس لحاظ سے کہ ہماری زندگیوں میں ہم عام طور پہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں جب یہ واقعہ پورا پڑھ رہی تھی نا، آپ یقین کریں میرا دل ساتھ ساتھ رو رہا تھا، اتنی مجھے پریشانی ہوئی سن کے۔ اپنے آپ پہ رکھ کے، اپنے دل پر رکھ کے سوچیں کہ اس وقت پریشانی کا کیا عالم ہوگا ان لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کرے کہ ان لوگوں میں ہم شامل ہوں جو کسی کے لیے بھی اس قسم کی پریشانی کا سبب بنے، کسی کے لیے بھی ہم اتنی ٹینشن دنیا میں کریٹ کریں، اتنا فساد دنیا میں پھیلائیں، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ آج اپنا لیکچر ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت میں بہت سارے اہم واقعات ہیں، بہت ساری اہم باتیں ہیں، تو ان کے لیکچر کو ہم آہستہ آہستہ کنٹینیو کریں گے تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب باتیں بہت اچھے سے سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔